خصوصا على افضلهم وخاتم النبي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو اور خواتین کو بالعموم اور انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے منسلکین اور ذمہ دار حضرات کو بالخصوص اس جامع القرآن کے اصل حال میں اس پہلے اجتماع جمعہ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس وسیع و عریض حال کو، اس کی تعمیر میں جن لوگوں کی بھی محنتیں اور مساعی اور جن لوگوں کا مالی تعاون شامل رہا ہے، ان کے جو بھی نیتیں اور ارادے اور عزائم ہیں اور نیک جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے اور ان کے جذبات اور ان کے ارادوں کو شرف قبول عطا فرماتے ہوئے اس حال کو خدمت قرآن کا ایک اہم مرکز بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اختیار میں ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، جن کا مالی تعاون ہے یا آئندہ بھی جو ابھی ضروریات اس کی ہیں، جو بھی اس میں تعاون کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ایثار کو بھی قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور پھر یہ کہ اس مرکز کو واقعتاً حقیقتاً بالفعل قرآن حکیم کی دعوت، اس کا پیغام، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، ان تمام امور کی نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. میں نے ابھی جو 6 آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع کی 6 آیات ہیں، اور یہ 3 آیات کے 2 مجموعوں کی شکل میں ہیں.
ظاہر ہے یہاں وہی حضرات ہیں کہ جو میرے درس قرآن سے ایک تعلق رکھتے ہیں، ذہنی اور قلبی مناسبت ہے، بہت سے دروس انہوں نے اس سے پہلے سماعت فرمائے ہیں، تو بعض باتیں ان کے علم میں ہوں گی یقیناً، لیکن اجمالی طور پر اعادہ کر رہا ہوں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی چھوٹی سی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور اتفاقاً، اگرچہ یہ لفظ اتفاقاً ہم اپنے اعتبار سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے اتفاقی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے کیا ہے، جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کرے گا، وہ حکمت پر مبنی اور اس کے ارادے کے تحت ہوتا ہے، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا اپنا ایک انداز ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں حسن اتفاق سے، سوء اتفاق سے۔ تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ 3 ہی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور ان میں سے ہر صورت ایک نہ ایک موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی، اس لیے کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اور ہدایت قرآنی یوں سمجھیے کہ اس کے سمندر کو، دریا نہیں سمندر کو، ان 3 آیات کے گنتی کے چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی کا مشہور قول ہے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ صریح قول یہ ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کوئی شے نازل نہ ہوتی تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نگاہ میں جو مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ کی جو عنایتیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حضور پر ہیں، اس موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین صورت سورۃ الکوثر ہے، وہ بھی 3 آیات۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح حضور کیا مشن، حضور کی جد و جہد، اقامت دین، اس کی کامیابی کے ضمن میں جامع ترین صورت ہے سورۃ النصر، وہ بھی 3 آیات۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ 3 ہی صورتیں ہیں، 3 آیات پر مشتمل، اور تینوں ایک ایک موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین، اہم ترین صورتیں۔ جو قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں، مثلا 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، ان صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا 3 صورتوں کے مجموعے آتے ہیں جو نہایت جامع ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مجموعوں کا تذکرہ بہت مرتبہ ہو چکا ہے۔ آج صرف یہ توجہ دلانی ہے کہ سورہ مائدہ کا یہ رکوع جو 6 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ اسی قسم کی 3 آیتوں کے 2 مجموعوں پر مشتمل ہے۔ 2 گلدستے اس ایک رکوع میں شامل ہیں، پہلے گلدستے میں بھی 3 آیات اور دوسرے گلدستے میں بھی 3 آیات۔ دوسری بات جو میرے دروس قرآن کے حوالے سے آپ کے علم میں بہت مرتبہ آئی ہوگی، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم پر غور کرنے کے 2 مراحل ہیں۔ اب اس میں وہ ذہن میں نہ لائیے کہ 2 مراتب اور یا مدارج جو ہے، تذکر اور تدبر، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں اس وقت اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ تدبر قرآن کے 2 مراحل ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کو اس کے زمانہ نزول اور جو اس وقت کے حالات تھے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر غور کیا جائے۔ آج سے 1400 برس قبل ایک خاص تاریخی اور جغرافیائی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت ان کا کیا مفہوم سمجھا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں تعویل خاص حالات میں with reference to the context۔ اور کانٹیکسٹ سے مراد کیا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ میں ایک خاص دور میں وہ آیات نازل ہوئی، ایک خاص وقت میں نازل ہوئی، ایک خاص علاقے میں نازل ہوئی، ایک خاص قوم ان کی مخاطب اولین تھی، جزیرہ نما عرب میں نازل ہوئی، وہاں کون لوگ تھے، کون کون سے طبقات تھے، ان کے کیا کیا عقائد تھے، ان کے کیا کیا رسومات تھیں، ظاہر بات ہے انہی سے بحث ہو رہی ہے نا۔
تو زمان و مکان کے اس خاص پس منظر میں ان آیات کو رکھ کر غور کیا جائے، یہ تعویل خاص ہے۔ پہلا مرحلہ یہ طے کرنا چاہیے، جو لوگ اس مرحلے کو طے کیے بغیر الفاظ کے عموم کے اوپر دوڑ جاتے ہیں، وہ در حقیقت بہت بڑا رسک مول لیتے ہیں، بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیات کا وہ مفہوم کہ جو اس وقت اس زمانے میں جو سمجھا گیا، جو سامنے آیا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں الفاظ ہے عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اسی طریقے سے اس تعویل خاص کو بھی دانتوں سے پکڑنا ضروری ہے، ورنہ یہ کہ انسان جو ہے اپنے فکر کی جولانی میں، اور ہر انسان کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص کو نئی چیز پسند ہوتی ہے، تو جدت فکر اور اس میں انسان دور تک نکل جائے تو گمراہی میں شیطان ہو سکتا ہے اسے ضل ضلالا بعیدا تک لے جائے۔ تو تعویل خاص کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو تا قیامت تمام نوع انسانی کی ہدایت کا سامان اپنے لیے ہوئے۔ اس کے لیے تعویل عام، الفاظ کے عمومیت کو، جس کے لیے محدثین مفسرین کا اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، عموم الفاظ کے حوالے سے مفہوم کو پھیلایا جائے، ایکسٹینڈ کیا جائے، یہ تعویل عام ہوگا۔ اور تعویل عام کے محفوظ رہنے کے لیے شرط ہے کہ تعویل خاص کو ہاتھ سے چھوڑیے نہیں۔ جیسے یہ ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کنڈے پر ہے، اگر آپ فرض کیجئے کسی سمندری جہاز کے سے نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ کوئی دوسرے ہاتھ سے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں سمندر کے اندر، تو کنڈے والا ہاتھ جو ہے وہ وہاں مضبوطی سے وہاں رہے گا تو آپ کی جان بچتی ہے، ورنہ تو نہیں، ورنہ تو پانی کی لہریں نہ معلوم آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں۔ ایک ہاتھ سے اس کنڈے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے، پھر یہ کہ دوسرے ہاتھ کو آپ فری کر کے اس سے جو شے بھی پکڑنا چاہتے ہیں، جس چیز کی تفتیش کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ سے کنڈا چھٹ گیا، اسی کو قرآن کہتا ہے عروۃ الوثقی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط کنڈے کے اوپر ہاتھ ڈالے رکھو، وہ تعویل خاص ہے۔ اس کنڈے سے اپنا ہاتھ جو ہے اس کو لت ہٹا لینا، لیکن دوسرا تعویل عام کے لیے پھر اعتبار لعموم اللفظ کا جو اصول ہے اس کے مطابق غور و فکر کیجیے۔ تو یہ چند باتیں تمہیداً میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا بھی جو دو مجموعے میں نے تین آیتوں کے آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں، ایک تو خاص مفہوم اس دور میں جو سمجھا گیا، دوسرے یہ کہ وہ جو ایک تعویل عام ہے اس کے حوالے سے واقعتاً یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ ان پہلی تین آیات کا بڑا گہرا جو ہے ربط ہے اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں ان کے ساتھ، بلکہ حال ہی میں میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ وہ آیات تو اصل میں ہے ہی آج کے دور کے لیے، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس میں جو دلیل ہے میری کہ اصلی جو ہے ان آیات کا مخاطب وہ آج کا مسلمان ہے، اس وقت کا مسلمان اصلاً نہیں طبعاً مخاطب تھا، آج کا مسلمان اصلاً مخاطب۔ اور دوسری تین آیات کا جو مجموعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اس وقت سب سے زیادہ مخاطب جو ہے مسلمانان پاکستان، اور دو اعتبارات سے ہمارے سامنے بات آئے گی کہ تاریخ نے ہمیں جس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور جو ہسٹوریکل رول ہے کہ جو مسلمانان پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اگر انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا تو اللہ انہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا۔ ایک ہے رول، ایک عظیم مقام ہے، مرتبہ ہے کہ جو اللہ نے مسلمانان پاکستان کو عطا کیا، اگر اس کا حق نہ ادا ہوا تو ہمیں اللہ نیست و نابود کر دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اور دوسرے یہ کہ انہی تین آیات میں جو لوگ اس ہسٹوریکل رول کو، اس تاریخی اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لے، چاہے پہلے سے بھی انہیں شعور تھا اور اب اثر نو ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، اپنی جد و جہد کو اور تیز کرنا چاہے، اور چاہے یہ کہ ابھی ان پر انکشاف ہوا ہو، ابھی ان پر وہ حقیقت منکشف ہوئی ہو اور وہ اب اس کے لیے اب کمر کس رہے ہو، دونوں اعتبارات سے انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے چاہیے
مجھے ایک بڑا سادہ سا شعر علامہ اقبال کا یاد آ گیا اس موقع پر کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو جو لوگ وہ ہسٹوریکل رول ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ انہیں وہ خواہش عطا فرما دے، وہ آرزو عطا کر دے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اللہ کرے کہ وہ آرزو ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور مرے نہیں، خام نہ رہے، پختہ ہو، جوان رہے، بلکہ اور قوی سے قویتر ہوتی چلی جائے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہے یا پیدا ہو جائے، اب انہیں سب سے پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ یہاں اس کو سمجھیے اپنے پیکرے مانوی میں، اپنی شخصیت میں، اپنی سیرت و کردار میں کون سے اوصاف پیدا کرنے ضروری ہے، یہ ہے کہ جو دوسرے تیسرے مجموعے کا 3 آیات کا جو مجموعہ دوسرا ہے اس کا یہ گویا کہ مفہوم ثانی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے جو پہلا مجموعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور حمایتی مت بناؤ۔ یہ ٹکڑا تو دائمی ہے، اس کو آپ تعویل خاص کے حوالے سے بھی صحیح اور بالکل منطبق سمجھیے ان حالات پر کہ جو اس وقت تھے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ایک دائمی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دائمی ہدایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اگلے ٹکڑے پر توجہ کیجئے، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، ولی ہیں۔ یہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں اور یہ اعتراف بھی کرتا ہوں کہ حال ہی میں ادھر ذہن منتقل ہوا ہے۔ کیوں اس سے پہلے منتقل نہیں ہوا اس کا بھی ایک سبب تھا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ حال ہی میں یہ اس کا مفہوم سامنے آیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک پیشین گوئی تھی جو اس صدی میں پوری ہوئی ہے، ورنہ نزول قرآن کے وقت یہودیوں اور نصارہ میں کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی تعاون نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے درمیان شدید نفرت، شدید عداوت، شدید بغض، شدید دشمنی موجود تھی۔ اس وقت کے حوالے سے یہ الفاظ مطابق نہیں ہے، منطبق نہیں ہوتے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ یہ اصل میں ایک پیشین گوئی ہے جس کا ظہور بتمام و کمال اس صدی میں ہوا۔ اس اعتبار سے آج کے جو عالمی حالات ہیں اس کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں گے تو در حقیقت یہ آج کے لیے اصل ہدایت ہے کہ جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین کیا معاملہ تھا نزول قرآن کے وقت اور نزول قرآن سے 600 سال قبل تک، اور پھر نزول قرآن کے بعد، اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، یہ اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں، اور اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، اور انجیل بھی ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس مضمون پر قرآن اور گاسپلز متفق گردید رائے بو علی بارائے من۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، اور جادو کفر ہے لہذا کافر ہو، اور مسلمان سے کافر ہوئے اور لہذا مرتد ہو، اور مرتد ہو تو واجب القتل ہو۔ یہ یہود کا رد عمل تھا کہ نہیں؟ اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا دیا۔ اللہ نے جو معاملہ کیا وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، انہیں زندہ اٹھا دیا، لیکن یہودیوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا اور دعویٰ کیا کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ بتائیے اب جو حضرت مسیح کے ماننے والے تھے ان کے اور یہودیوں کے درمیان کوئی دوستی ممکن تھی؟ ناممکن۔
لہذا 300 برس تک تاریخ میں نوٹ کیجئے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 300 برس تک، یعنی چوتھی صدی عیسوی کے آغاز تک حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے ان پر وہ شدائد اور وہ مصائب آئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مذہب کی بنیاد پر اتنی شدید پرسیکیوشن کی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ یہ مسلسل 3 صدی تک، اور یہ 3 صدیوں تک تو دو طرفہ رہا، یہودی بھی اور ادھر سے بت پرست رومی بھی۔ رومن امپائر تھی نا، بت پرست تھی قوم۔ تو ظاہر بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، آج تو وہ اصل پیروکار ناپید ہو چکے ہیں ہی نہیں، لیکن ابتدائی 3 صدیوں کے دوران، بلکہ 4 صدیوں کیا، بلکہ حضور کی بعثت تک بھی حضرت مسیح کو صحیح انداز میں ماننے والے لوگ موجود تھے۔ آخر نجاشی نے سورہ مریم کی آیات سنتے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ حضرت مسیح جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اے جعفر جو تم نے آیات ہمیں پڑھ کر سنائی ہے، جو کچھ ان میں حضرت مسیح کا تذکرہ ہے، تن کا بھر بھی مسیح اس سے زیادہ نہیں تھے۔ تو سب کچھ معلوم تھا کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود پہلی 3 صدیوں میں یہودیوں کے ہاتھوں ستائے گئے اور رومیوں کے ہاتھوں ستائے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت مسیح کے ماننے والے تھے، جنہیں ایک رومی شہنشاہ نے صرف چند دن کی مہلت دی تھی کہ اگر تم باز نہیں آئے اپنے عقائد سے تو تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بیچارے بھاگ کر ایک کہف کے اندر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے 300 برس تک سلائے رکھا۔ یہ معاملہ جان لیجئے، پہلے 300 برس تک عیسائی، جن میں ابھی حضرت عیسیٰ کے صحیح معنی میں پیروکار بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، ان پر دو طرف سے مظالم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، یہودیوں کے ہاتھوں بھی اور جو بت پرست رومی تھے ان کے ہاتھوں بھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پانسا پلٹ گیا 4 صدی عیسوی کے آغاز میں، جب سلطنت روما جو ہے اس نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اب الٹا ہو گیا معاملہ، اب عیسائیوں نے گن گن کر یہودیوں سے بدلے لیے۔ مسلسل دشمنی تو رہی، دوستی کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ اب سلطنت عیسائی کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی، لہذا یہودی اب نہایت پرسیکیوٹڈ رہے، شدید ان کے اوپر جو ہے عذاب آتا رہا۔ لیکن اس دور میں بھی جہاں کہیں بھی انہیں موقع مل گیا، انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا ان علاقوں میں جہاں کی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ قرآن مجید کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ وہ لوگ کہ جن کو آگ کی خندقوں میں زندہ جلایا گیا، کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے نام لیوا تھے۔ اور انہیں جلانے والے کون تھے؟ یہودی ذو لباس۔ اسے اتفاقاً حکومت یمن کی کچھ عرصے کے لیے یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اس نے عیسائیوں کو زندہ آگ میں جلایا اور بعض تاریخی روایات کے اعتبار سے 20,000 عیسائیوں کو اس طریقے سے قتل کیا۔ اور یہ واقعہ حضور کی بعثت سے کل تقریباً 50 برس قبل کا ہے۔ تو یہ میں نے 600 برس کی تاریخ کے سیلینٹ فیچرز آپ کو بتا دیے۔ ان کی تو دشمنی چلتی رہی ہے، یا ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر۔ دوستی کہاں تھی ان کی؟ قرآن جو کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، نزول قرآن کے وقت ان کے مابین کوئی دوستی نہیں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی، اس وقت تک تو بت پرست تھے رومی، انہوں نے جب یروشلم کو تباہ کیا ہے، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا ہے، یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا ہے، اس کے بعد یہودی کو قدم نہیں رکھ سکتا تھا وہاں۔ عیسائیوں کی حکومت ہو گئی تب بھی انہوں نے یہودیوں کو باہر رکھا، اس لیے کہ دشمن تھے، ازلی دشمن۔ جو عیسائی حضرت مسیح کو اپنا خدا مانتے ہو، وہ اس خدا کو سولی دینے والوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ غور تو کیجیے، کوئی لاجک بھی ہونی چاہیے۔ 70 عیسوی میں ان کو بے دخل کیا گیا، اور پورے یہ تقریباً سمجھیے کہ 550 برس تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح کرایا ہے سن 15 ہجری میں، تقریباً یوں سمجھیے کہ 736 عیسوی میں، تب حضرت عمر نے انہیں پہلی مرتبہ اجازت دی یہودیوں کو کہ تم بھی آ سکتے ہو، یا لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے، آباد نہیں ہو سکتے،
اس لیے کہ جب عیسائیوں نے معاہدہ کیا اور حضرت عمر کے حوالے کیا کنٹرول یروشلم کا، تو جو اس وقت معاہدہ ہوا اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لہذا یہودی آباد نہیں ہو سکے، البتہ آنے کی اجازت دے دی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے تاریخ یوں ان 600 برس کی کہ جو حضرت مسیح اور حضور کے مابین ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہودیوں کو پہلا گویا کہ داخلے کی بھی 550 برس بعد اجازت دی تو کس نے؟ عمر فاروق نے۔ اور پھر انہوں نے ایک تدبیر کی ہے، وہ تدبیر بڑی اہم ہے سمجھنے کی۔ انہوں نے مسلمانوں نے جب حملہ کیا اسپین پر، طارق ابن زیاد، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے کہ پورے یورپ میں شدید پرسیکیوشن ان کی ہوتی تھی، یہودیوں کی، عیسائیوں کو شدید نفرت تھی ان سے، اچھوتوں کی طرح ٹریٹ کیے جاتے تھے، دشمنی تھی نا، سانپ اور نیولے والی دشمنی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی مدد کرو، دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے۔ پھر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اسپین میں تو انہیں سکون ملا، وہاں مسلمانوں نے ان کو سہارا دیا۔ اس سہارے کو یہ کہتے ہیں کہ ڈائسپورا کے دور میں یہ ہمارا گولڈن پیریڈ ہے، یعنی سن 70 عیسوی کے بعد سے لے کر اور اس صدی میں جبکہ انہیں دوبارہ فلسطین میں آنے کی اجازت ملی ہے 1917 میں، سن 70 سے 1917 تک، بلکہ ابھی وہ ڈائسپورا کا دور جاری ہے، اس لیے کہ ابھی تو بہت کم تعداد میں یہودی اسرائیل پہنچے ہیں، ابھی تو بڑی تعداد میں دنیا کے دوسرے ممالک میں آباد ہیں، جنہیں ان کا نقشہ ہے کہ لے کر آئیں گے، یہیں پر آباد کریں گے۔ تو ڈائسپورا ابھی کسی درجے میں جاری ہے، لیکن وہ مانتے ہیں کہ دی گولڈن پیریڈ آف اوور ہسٹری ڈیورنگ ڈائسپورا از دی مسلم اسپین۔ وہاں خوب ان کو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہیں کھلی چھوٹ ملی، وہاں سے انہوں نے ایک کام کیا ہے، اور یہ ان کی ذہانت جو ہے، یہودی ذہانت، سازشی ذہانت، اس کو تو بہرحال تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے جب علم پھیلا یورپ میں، اس علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذہب کے میدان میں بھی ایک ریفرمیشن، پروٹیسٹنٹزم کا راستہ ہموار کیا۔ پوپ کا جو اختیار اور اقتدار تھا یورپ میں، پورے مسیحی یورپ میں، اسے کمزور کیا، اور پروٹیسٹنٹزم کے سہارے سے یورپ میں اپنے لیے جگہ پیدا کی۔ جب تک کیتھولک عیسائیوں کا غلبہ تھا یورپ میں، سود حرام تھا، سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ جب پروٹیسٹنٹس کا دور آیا ہے تو اب انہوں نے سود کی اجازت لے لی، اور جب سود کی اجازت لے لی تو پورے یورپ کی معیشت پر اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے رفتہ رفتہ قابض ہو گئے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے انسانی معاملات میں معاش، معیشت، اقتصادیات کا تو بڑا گہرا اثر ہے۔ یہ لوگ نہ کہیں انڈسٹری میں گئے نہ کاروبار میں گئے، صرف فائننسنگ، سودی کاروبار۔ ظاہر بات ہے انڈسٹری بھی محتاج ہے فائننس کی، کاروبار بھی محتاج ہے پیسے کا، تو پیسے کو کنٹرول کر لو تو ہر شے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ وہ چیز تھی جس کا کہ ہٹلر کو صحیح اندازہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو بھی اس کے بس پڑتے ہوا ہے، اس نے جتنے بھی ختم کیے ہیں، جس طریقے سے قلع کما کیا ہے، تو کیوں کیا؟ آخر کوئی وجہ تھی نا۔ کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہوتا ہے تو وہ کوئی رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اسے شعور ہو گیا۔ تو پروٹیسٹنٹ عیسائیت پر تو ان کا گویا کہ ایک طرح کا غلبہ بہت یوں سمجھیے کہ 200-300 برس سے قائم ہو چکا تھا، لیکن اب ہوتے ہوتے انہوں نے کیتھولک عیسائیت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پروٹیسٹنٹس کو اپنے زیر اثر لانے کے بعد وہ ویسپ، جس کے لفظ میں نے آپ کو بارہا سنایا، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر تو پہلے انہوں نے قابو پایا، لہذا برطانیہ کے ذریعے سے انہوں نے 1917 میں فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت لی۔ انہیں بھی وہاں پر داخل ہونے اور آباد ہونے کا حق حاصل ہے، جو کہ عیسائیوں کے مطالبے کی وجہ سے حضرت عمر نے بھی انہیں حق نہیں دیا تھا، لیکن انہی عیسائیوں میں سے پروٹیسٹنٹس کے حوالے سے انہوں نے اپنے لیے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے اجازت حاصل کر لی آباد ہونے کی۔
اچھا ایک دفعہ گھس گیا تو وہی ہے روایتی جو وہ بدو کا اونٹ ہوتا ہے کہ خیمے میں اگر وہ اونٹ آئے گا تو بدو باہر ہوگا. وہی ہوا ہے فلسطینیوں کو جس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا اپنے مالی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اور ان زمینوں پر قبضہ کرتے چلے گئے. آج لاکھوں جو ہے وہ جو فلسطینی مسلمان تھے وہ کوئی کہیں پر مہاجر ہے، کوئی کہیں پر مہاجر ہے، کوئی کئی کیمپوں میں پڑا ہے، کوئی کہیں چلا گیا ہے، اور یہودی رفتہ 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 فلسطین پر قابض ہو گئے. اچھا علامہ اقبال جو دیکھ کر آئے تھے فرنگ، وہ فرنگ تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار سے بھی پہلے کا. اس عرصے میں فرنگ کی حیت بدل گئی کہ اس کی قیادت برطانیہ کی بجائے امریکہ کے پاس چلی گئی. وہ بھی ہے وہی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. امریکہ کے ذریعے سے انہوں نے 1948 میں فلسطین قائم کروا لیا. برطانیہ کے ذریعے 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے فلسطین میں آباد ہونے کا حق حاصل کر لیا. امریکہ اور اس کا جو بھی یوں سمجھیے کہ اعلی کار یونائٹڈ نیشنز، اس کے ذریعے سے 1948 میں فلسطین کی ریاست قائم کروا لی. 1967 میں اس کی حدود کو وسیع کیا. 1973 میں جبکہ ختم ہو رہا تھا، مصریوں نے واقعتاً یہ کہ رمضان وار جو ہے 1973 کی، اس میں اپنی سن 67 کی شکست کا کلنک کا ٹیکہ دھو دیا تھا اپنے ماتھے سے، بارلین لائن کو کراس کر لیا تھا، اور گولڈا مائر جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی وہ خودکشی کا فیصلہ کر چکی تھی. اس امریکہ کی طرف سے جو پھر اسلحہ آیا ہے، جیسے یہ ابھی گلف وار میں جو آیا ہے، اس وقت بھی ایک پل بن گیا تھا، مسلسل جہاز چل رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ایک پل ہے جہازوں کا بنا ہوا امریکہ سے جو اسلحہ لے کر جو ہے اسرائیل میں آیا. اس نے بچایا، ورنہ اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں تھا. گولڈا مائر خودکشی کا فیصلہ کر چکی، یہ کھیل ختم ہو چکا ہمارا. امریکہ اب امریکہ ہے ان کا پروٹیکٹر. یہ ساری صورتحال تھی، لیکن اس میں جو ریسنٹ تبدیلی آئی ہے وہ نوٹ کر لیجیے تو بات جو ہے واضح ہو جائے گی. سال پہلے انہوں نے کیتھولک عیسائیت کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ پوپ صاحب سے ایک فرمان حاصل کر لیا کہ یہودی حضرت مسیح کو سولی دینے سے بری ہے، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. 1950 برس کی تاریخ بدل دی گئی. 2000 برس تک تو وہ انہی کو مجرم دیتے رہے. آج فیصلہ آ گیا، ڈیکری آ گئی کہ یہ نہیں ہے، یہ ذمہ دار نہیں. نمبر 2، حال ہی میں ویٹیکان چونکہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، وہ ایک مذہبی ریاست ہے کیتھولک عیسائیت کی، اس نے تسلیم کر لیا اس کو اسرائیل کو، اور مان لیا کہ یروشلم میں اب ویٹیکان کا جو سفارت خانہ ہے وہ یروشلم میں قائم ہے. اور ابھی جب یہ مذاکرات شروع ہوئے PLO کے دوران اور یہ اسرائیل کے درمیان، پھر اس میں ایک رخنا پیدا ہو گیا. پھر اس کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے اسحاق رابین وہاں گیا، تو واپسی پر جب کلنٹن سے ملاقات کر کے واپس آ رہا تھا، روم میں پھر پوپ سے ملاقات کر کے، اور 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس ملاقات کے ضمن میں. ایک تو یہ کہ اس نے انوائٹ کیا پوپ کو کہ اسرائیل آئی، اور اس نے مان لیا. نمبر 2، کوئی شے یہ کہہ کر پیش کی ہے اس کی خدمت میں، یہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی تھی، اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے. میں ابھی تک جو ہے معلومات حاصل نہیں کر سکا، مس کر گیا تھا BBC کے اس پروگرام میں وہ چیز کیا تھی، ابھی تحقیق کر رہا ہوں. لیکن مجھے اس وقت جو کچھ بیان کرنا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہوا ہے. پوری عیسائیت، ویسٹ پہلے ہی ان کے کنٹرول میں تھے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. اب کیتھولک عیسائیت جو میجر ایلیمنٹ ہے عیسائیت کا آج بھی، تقریباً اگر یوں سمجھیے کہ 2.25 ارب عیسائی دنیا میں اس وقت ہے، اس میں سے 90 کروڑ کیتھولک ہیں، آدھے سے زائد. باقی میں پھر وہ اینگلیکن چرچ بھی ہے، اور آرتھوڈاکس، گریک آرتھوڈاکس بھی ہے، پروٹیسٹنٹس بھی ہے، پھر ڈینومینیشن بہت سی ہیں، لیکن کیتھولک وہ ابھی 90 کروڑ ہے دنیا کے، 1 ارب کے قریب. اب ان کی بھی جو صلح ہو گئی، اب یہ الفاظ پڑھیے، بعضهم اولیاء بعض. اب وہ گٹھ جوڑ، یہ الفاظ در حقیقت ایک پیشین گوئی کی حیثیت رکھتے تھے. اس کی طرف ذہن پہلے کیوں نہیں گیا؟ اب اس کی وجہ بھی بیان کر دوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک تیسرا اصول، 2 تو پہلے میں نے بیان کیے، ایک تیسرا اصول میں بارہا بیان کیا ہے، اور وہ تو میں کیا بیان کروں گا، حضور کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی.
لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہمارے اسلاف، ان کا علم، ان کا فہم اور دور نبوت سے جو جتنا قریب تر تھا، ظاہر بات ہے اس کے فیضان سے اتنا ہی زیادہ جو ہے مستفید ہوا. لیکن قرآن وہ شے ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر دور میں اس کے اندر سے اور حقائق جو ہے برآمد ہوتے چلے جائیں گے. لہذا کبھی اس چیز کے بارے میں نہ سوچئے گا کہ یہ بات تو پہلوں نے کہی نہیں. لیکن اس اعتبار سے بھی چونکہ موضوع آ گیا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اسے بیان کروں گا، تو وضاحت کر دوں کہ دین کی یا قرآن کی تعلیم کے دو حصے کر لیجئے. ایک ہے عمل، کیا حلال کیا حرام، کیا فرض کیا واجب، جو عمل سے تعلق ہے. اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے، اسلاف کی طرف جائیے، ان کے فہم پر اعتماد کیجئے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجیے. جتنا قریب تر جائیں گے حضور سے اتنا ہی اس میں برکت ہے، رحمت ہے، اس کی اتنی ہی فضیلت ہے. ما انا علیہ واصحابی، جو عمل میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے اس کی طرف کوشش کرو، پہنچو، قریب سے قریب پر ہو جاؤ. گویا کہ دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو. عمل کے اعتبار سے، دین کے عملی پہلو کے اعتبار سے پیچھے جائیے، لیکن دین کی حکمت، دین کا فلسفہ، تاریخی حقائق، سائنسی حقائق، نیچرل فینومینا، ان کی تعبیر تشریح میں آگے سے آگے جائیے. جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں اور دکھائیں گے اپنی نشانی آفاق و انفس میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ان پر عیاں ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. تو یہ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی حقانیت اور منکشف ہوگی. ان دو اعتبارات سے فرق ہو گیا، عمل کے اعتبار سے پیچھے، اور فکر، فلسفہ، علم، سائنس، حکمت اور حقائق تاریخی. اب آج تک معلوم نہیں تھا ہمارے لوگوں کو، ہمارے بڑے سے بڑے مفسر کو پتہ نہیں تھا کہ ذوالقرنین کس بلا کا نام تھا. بس قرآن نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا نیک تھا، بہت پارسا تھا. لیکن یہ تھا کون؟ اب کسی نے کہا سکندر اعظم، حالانکہ وہ تو بدمعاش آدمی تھا، نہایت گھٹیا بد کردار انسان. اس کی ماں جو تھی غالباً اس کا نام اولمپیا تھا، وہ جادوگرنی قسم کی عورت تھی. اس میں کوئی عظمت انسانیت سکندر اعظم میں نہیں تھی. چنگیز بڑا خوخار قسم کا ایک، تو یہ فاتح تو تھے، ان میں وہ کردار تو تھا ہی نہیں. لیکن اس صدی میں جب کھدائی ہوئی ہے ایران کا وہ شہر کے جس کے پاس پھر جا کر 2500 سالہ جشن منایا تھا شہنشاہ، جو سابق شہنشاہ تھا شاہ ایران، وہ معلوم ہوا کہ خورس یا سائرس، اس کا مجسمہ برآمد ہو گیا جس کے تاج کے اندر 2 سینگ بھی لگا رکھے. ذوالقرنین، اس لیے کہ اس نے 2 مملکتوں کو جمع کر کے ایک ملک بنا دیا تھا، اور وہیں سے ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا. اس اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر ان حقائق کو بیان کیا. سورہ کہف کی جو تفسیر ہے اس میں. اب ظاہر بات ہے کہ ہم کوئی امام راضی کے اوپر الزام نہیں ڈال سکتے کہ انہیں کیوں نہیں پتا چلا. بھائی انہیں کیسے پتا چلتا؟ ابھی نہ وہ کھدائی ہوئی، نہ ایکسکیویشنز ہوئی، نہ وہ معلومات برآمد ہوئی. جو مولانا ابوالکلام آزاد کو میسر آ گئی انہوں نے اس کو بیان کر دیا. تو اس اعتبار سے آگے جائیے. ہم اپنے پہلوں کے ساتھ جڑے رہنے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جڑے رہیں گے تو غلط کام ہوگا. عمل میں جڑے رہیے ان کے ساتھ، حلال حرام احکام شریعت ان میں ان کے ساتھ جڑیے، پیچھے سے پیچھے جائیے، یہاں تک کہ دور نبوت تک اپنے آپ کو پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ما انا علیہ واصحابی تک پہنچ جائے. لیکن فکر، فلسفہ، حکمت، سائنس، علوم، اس میں آگے سے آگے جائیے. اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، ہمارا چونکہ جو شعور کا دور ہے اس میں یہی تھا کہ ان کے درمیان مفاہمت تھی. اب میری عمر جو بھی ہے وہ تو اسی صدی کی بیتی ہوئی ہے نا. میری تو پیدائش 32 کی ہے، سن 17 سے مفاہمت کا عمل شروع ہو چکا ہے. لہذا ہم نے تو مفاہمت ہی دیکھی. ہم نے یہ سمجھا یہی صورت، یہی معنی اس کے ہے. بعضهم اولیاء بعض، ادھر ذہن گیا ہی نہیں کہ یہ اب ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. نزول قرآن کے وقت ان کے مابین نہ مفاہمت تھی، نہ محبت تھی، نہ ولایت باہمی تھی، نہ کوئی تعاون تھا، نہ کوئی تعاضد تھا، نہ کوئی تناصر تھا. یہ تو در حقیقت اس صدی کا معاملہ ہے. اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ان 3 آیات کے مجموعوں کا اصل ہدف آج کے بین الاقوامی حالات ہے. اور یہاں جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
بعضهم اولیاء بعض، اس کے اصل مخاطب آج کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض کی حقیقت تو آج منکشف ہوئی ہے، ورنہ آج سے پہلے کے لیے یہ ایک پیشن گوئی کے درجے میں تھی۔ اب اس وقت کی صورت ایک حال کیا ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ یہود اور عیسائیت کا گٹھ جوڑ مکمل ہو چکا ہے، تھوڑی سی دوری تھی کیتھولک عیسائیوں میں اور یہودیوں میں، وہ بھی ختم ہو گئی، وہ عمل مکمل ہو گیا، بعضهم اولیاء بعض، اور اسی کا نام نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ یہودی کیپٹلسٹ تھے جنہوں نے امریکہ کا پورا اقتصادی نظام بنایا ہے، اس پر تو بڑی بڑی کتابیں آ گئی ہیں، آج ہی شیخ انعام صاحب مجھے دکھا رہے تھے، اتنی ضخیم انگریزی میں کتاب یہیں سے کراچی سے چھپی ہے، وہ وارث صاحب ہے یا وارسی صاحب ہے، انہوں نے لکھی ہے، بڑی بڑی اس کے اوپر تحقیقات آ گئی ہیں۔ یہ سارا نظام $1 نوٹ کے اوپر وہ احرام مصر کی تصویر، اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی، دجال کی ایک آنکھ، اور اس پر وہ نووس آرڈر سیکلورم، یہ ایک نیا آرڈر جو ہے دنیا میں آنے والا، یہ تو اس وقت جبکہ یہ پورے نظام کی بنیاد یہودی بینکرز ڈال رہے تھے، اس وقت سے ان کے عزائم تھے کہ جو سامنے ہے۔ آج تو در حقیقت ان عزائم کی تکمیل کا نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، یہ نیو ورلڈ آرڈر، وہ تو ان کے $1 نوٹ کے اوپر لکھا ہوا۔ اس حوالے سے اب اس کا جو بھی ایک سیلاب آ رہا ہے، میں نے بعض مضامین حال ہی میں لکھے ہیں، جنگ میں شائع بھی ہوئے ہیں، آپ حضرات کی نگاہوں سے گزرے ہوں گے، اس کے حوالے سے اب عالم اسلام کا جائزہ لیجئے، اور اس میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے 3 حصے جو ہیں، میں نے آج سے جب 20 برس قبل جب تنظیم اسلامی کی تاسیس کا فیصلہ کیا تھا تو حالت اعتکاف میں ایک مضمون لکھا تھا جو ہماری جو مطبوعات ہیں، سلسلہ مطبوعات تنظیم اسلامی نمبر 2 کی حیثیت سے اس میں شامل ہے، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ وہ مضمون ہے جو سن 74 کے رمضان میں، غالباً وہ رمضان اکتوبر میں تھا، میں نے بحالت اعتکاف لکھا تھا۔ اس میں عالم اسلام کو میں نے تقسیم کیا تھا، اس کا ایک قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے۔ میمنہ رائٹ ونگ، میسرہ لیفٹ ونگ، قلب درمیان میں، اور عالم اسلام کی جغرافیائی شکل جو ہے وہ ایک عقاب کے مانند ہے کہ جو اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے محو پرواز ہو۔ اس عقاب کی جو اصل باڈی ہے وہ ہے جزیرہ نما عرب، اور آپ کو معلوم ہے جنوب کے اندر وہ پھیل جاتا ہے جیسے پر جو ہے وہ پھیلتے ہیں پچھلے، اور اس کی چونچ بنتی ہے جو ایشیا مائنر ہے، ترکی، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ وہ چونچ مڑ کر آتی ہے، وہ اس کی چونچ ہے۔ بایاں بازو صحرائے سینا سے ہو کر مصر، لیبیا، الجزائر، موراکو، ٹیونس، موریتانیہ یہ چلا گیا، اور دایاں بازو اب یہ خلیج فارس، دیکھیں ادھر بھی خلیج ہے، وہ خلیج عقبہ، خلیج عقبہ ہے کہ جس نے کہ جوڑا ہوا ہے اس بازو کو اس ہارٹ کے ساتھ، ہارٹ آف دی مسلم لینڈ، اور یہاں بھی خلیج فارس ہے، بہت تھوڑا سا اوپر علاقہ رہ جاتا ہے جس میں وہ بازو جوڑا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ چلیے تو ایران، افغانستان، ادھر ترکستان، ہندوستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہاں تک یہ اس کا میمنہ ہے۔ یہ میں نے تقسیم کی تھی سن 74 میں۔ اس نقشے کو اب بھی میں نے چاہا کہ آپ ذہن میں جما لیں، اور اب میرے ایک تلخ مشاہدہ اس کو اب آپ نوٹ کیجئے، عالم اسلام کے قلب اور میسرہ پر اس نیو ورلڈ آرڈر کا تسلط کامل ہو چکا ہے، پورا عالم عرب جکڑا جا چکا ہے، اور ایک عربوں کے علاوہ ہے کون اس میں قلب میں اور میسرہ میں؟ ترکی صاحب ہے، وہ ترکی صاحب تو پہلے ہی ان کے ہاتھ میں ہے۔ قلب اور میسرہ، استثناءات ہیں 2 صرف، لیبیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، وہ تو سسٹین اس لیے کر رہا ہے کہ اس پر دولت ہے، تیل ہے، ورنہ کبھی کی چین بول چکی ہوتی جو اس کا بلاکیڈ ہوا ہے۔ سوڈان ہے، اچھی خبریں وہاں سے آتی ہیں، اللہ کرے کہ وہاں اور حالات جو ہے مستحکم بھی ہو جائیں جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی خصوصی اہمیت نہیں، نہ سائنٹیفک اعتبار سے اور نہ جغرافیائی اسٹریٹجی کے اعتبار سے، لیکن بہرحال اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام کا جو قلب اور میسرہ ہے اس میں اگر استثناء ہے تو لیبیا اور دوسرے سوڈان، باقی یہ پوری طرح امریکہ اور یہود کے شکنجے میں آ چکا۔
خلیج کی جنگ کے بعد وہ تسلط، وہ شکنجہ بالکل قطعی حتمی یقینی ہو چکا۔ گویا کہ اب اگر واقعتاً کوئی ریزسٹنس ہو سکتا ہے تو صرف میمنہ سے۔ یہ میمنہ جو ہے آج سے 200 برس قبل مسلسل تھا، ایران سے شروع ہو کر ملایا اور سماٹرا اور جاوا تک سیدھا چلا گیا تھا، کوئی اس میں درمیان میں رکھنا نہیں تھا۔ پورا عالم اسلام، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب جیسے اسرائیل کا خنجر جو ہے وہ وہاں پیوست ہوا ہے قلب میں، بھارت کا خنجر جو ہے اس نے اس میمنہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جغرافیہ اتنا تو نقشہ ذہن میں رکھیے نا۔ بھارت سے ادھر ادھر کون کون سے ملک ہیں؟ ایران، افغانستان، پاکستان، اور ان کے اوپر ترکستانی ریاستیں جو ابھی آزاد ہوئی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ہے، اس کو میں اب نام دے رہا ہوں وسط ایشیائی مسلم بلاک۔ بلاک ہے نہیں، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے، ایک بلاک بننے کی پوٹینشل صلاحیت موجود ہے۔ ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکستانی ریاستیں جو ابھی آزاد ہوئی۔ اور اس میں بھی پھر چونکہ مجھے تو دلچسپی ہے، تمثیل سے تشبیہ سے بات واضح ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایران اور پاکستان نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے افغانستان کو۔ آپ کا تعلق بلوچستان کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہے نا، ان کے اوپر رکھا ہوا ان دونوں کے مابین۔ پاکستان یوں جا رہا ہے اور ادھر ایران ہے، خلیج کو دیکھیے تو وہ بھی اسی طریقے سے مڑا ہوا جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان جا رہا ہے۔ پاکستان شمال مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایران اور یہ جو شمال مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جیسے کہ رحل میں قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، ایسے ہی افغانستان رکھا ہوا ہے۔ اور ان تینوں کے اوپر جیسے افغان کا صافہ ہوتا ہے جس کا بہت بڑا پگڑ باندھتا ہے نا، اسی طریقے کی ایک پگڑی کی حیثیت ہے ان ریاستوں کی جو اب آزاد ہوئی ہے۔ یہ پاکستان، افغانستان اور ایران کے شمال میں واقع ہوئی۔ یہ ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، جس کے بننے کا امکان ہے، جغرافیائی طور پر تو ہے لیکن اس کے بلاک بننے کا امکان موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ مجھے بعد میں عرض کرنا ہے، ابھی جغرافیہ نقشہ دل میں جما دیجیے۔ اور پھر آ گیا بھارت کا رکھنا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ علیحدہ ہے۔ اب ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ ان میں سب سے اچھی خبریں جو آتی ہیں وہ ملائیشیا کے بارے میں۔ احیائی تحریکیں وہاں ہیں، معاشرہ بہت کلین ہے، صاف ہے، لوگوں کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ لیکن ایک تو وہاں چائنیز مائنورٹی بہت مؤثر، بہت فیصلہ کن ہے۔ دوسرے بحیثیت مجموعی ملک بہت چھوٹا ہے۔ انڈونیشیا کا حال یہ ہے کہ وہاں اصل اسلامی تحریکوں پر پابندی ہے اور عیسائی مشنریز کو کھلی چھوٹ ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سب آزاد۔ سرکاری سرپرستی عیسائی مشنریز کو حاصل ہے، اور بعض عیسائی مشنریز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اگلی صدی کے پہلے ربع تک پورے انڈونیشیا کو عیسائی بنا دیں گے۔ اتنے بڑے پیمانے پر عیسائیت کی تبلیغ وہاں ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش ہے، وہاں پر بھی ہندو مائنورٹی بہت افیکٹو ہے۔ تو گویا کہ میں نے بائی پروسیس آف ایلیمینیشن عرض کیا ہے کہ در حقیقت یہ خطہ جس میں میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ایران ہے، افغانستان ہے اور روسی ترکستان کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے اور اس نیو ورلڈ کے شکل میں جو عیسائی اور یہودی گٹھ جوڑ کا سیلاب آ رہا ہے گلوبل ڈومینیشن کے لیے، اس کو ریزسٹ کرنے کے اعتبار سے تاریخ اور جغرافیے نے در حقیقت اصل ذمہ داری اس علاقے کے لوگوں پر ڈال دی۔ اس کو میں نے کہا تھا ہسٹوریکل رول۔ تاریخ کوئی نہ کوئی کردار کسی قوم کے حوالے کیا کرتی، تو تاریخ اور جغرافیے نے آپ کو کون سا رول اسائن کیا اسے سمجھیے۔ اور اب ذرا اس کا جائزہ لے لیجئے۔ ایران ہم سے ایک معاملے میں ماننا چاہیے بازی لے گیا، بلکہ پورے عالم اسلام میں بازی لے گیا۔ ان کے جو بھی عقائد ہیں، جو ان کی فقہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے کم سے کم ایک مذہبی حکومت قائم کر لی۔
اور یہ واحد مثال ہے پورے عالم اسلام۔ سنی دنیا میں آپ صرف سوڈان کا نام لیں گے، سوڈان میں کسی عوامی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ فوجی انقلاب کے ذریعے ہوا ہے۔ عوامی تحریک کے ذریعے لاکھوں جانیں دے کر جن لوگوں نے یہ کیا ہے، جو کامیابی حاصل کی، وہ صرف ایرانی قوم۔ اب ظاہر بات ہے ان کی اپنی فقہ ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے بعض عقائد ہمارے نزدیک نہایت گمراہ کن ہیں۔ امامت معصومہ کا تصور ہمارے نزدیک یہ بھی ایک اعتبار سے ختم نبوت پر تان ہے، اس لیے کہ عصمت معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم معصومیت ختم۔ اب اگر معصومیت کو آپ مانیں گے کہ کوئی معصوم ہے انفیلیبل، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو ایک اعتبار سے گویا کہ نبوت کا اجرا آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ بچائے اس سے۔ لیکن جو بھی ان کے تصورات ہیں، جو ان کی فقہ ہے، کم سے کم اس کے مطابق انہوں نے پورے عالم اسلام میں ایک واحد مثال کی حیثیت سے کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ شہنشاہ کی حکومت کا تختہ الٹا، جانیں دیں، اور اس کے بعد اپنی مذہبی ایک حکومت قائم کر لی۔ اب وہاں سے جو چلے آتے ہیں، ابھی ناطق نوری صاحب آئے تھے، داڑھی والے ہیں، اپنے مذہبی شاعر والا معاملہ ہے، ان کے صدر ہیں، چاہے وہ خمینی صاحب تھے، چاہے خامنہئی صاحب ہے، جو بھی ہے، ان کو آپ کو معلوم ہے وہ سب آیت اللہ ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی جو بھی حیثیت مذہبی ہے، اس اعتبار سے تسلیم کیجئے، جو حقائق ہیں انہیں مانیے۔ آپ کو معلوم ہے اہل تشیع مجھ سے کتنے ناراض رہے ہیں، میں نے جو بات اپنے نزدیک حق سمجھیے کہی ہے، اور ہمیشہ کہوں گا، اللہ اس کی توفیق دیے رکھے۔ ایک زمانے میں دو ہی انسانوں کے سر انہیں درکار تھے، ایک شاہ بلیغ الدین صاحب کا اور ایک میرا، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے، آپ کے دشمن میں بھی اگر کوئی خیر ہے اسے تسلیم کیجئے، یہی تو قرآن کی حکمت تبلیغ ہے۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیسو سوا، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، قرآن نے کہا ہے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے، پائی پائی تمہیں واپس کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس امانت رکھوا دیا وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پر سوار ہو کر وصول نہ کرو۔ لیکن جو خیر تھا اس کو بھی مانا کہ نہیں مانا؟ تو اس حوالے سے تسلیم کر لیجئے ہم بہت پیچھے رہ گئے اس دور میں، اگرچہ تاریخ نے جو رول ہمیں دیا ہے وہ ایران کا نہیں ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایران آگے نکل گیا، ایک دوسرے اعتبار سے پورے عالم اسلام میں، یعنی میں اس دونوں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ تقابل میں آ جائیں، پورے عالم اسلام میں ایک عوامی جدوجہد کے نتیجے میں مذہبی حکومت کا قیام، یہ ایران کی ایکسکلوسیو گویا کہ یہ ان کی جو بھی انہوں نے رسائی حاصل کی ہے، جو بھی اچیومنٹ ہے، یہ ان کی ہے۔ پورے عالم اسلام میں واحد ملک جس نے ایٹمک صلاحیت حاصل کی ہے وہ پاکستان ہے، یہ بھی سولیٹری ایگزامپل ہے پورے عالم اسلام میں، وہ بھی سولیٹری ایگزامپل ہے پورے عالم اسلام میں۔ اس اعتبار سے ان دونوں کے مابین اگر مفاہمت کا عمل شروع ہو جائے، یہ در حقیقت اس بلاک کو وجود میں لانے کا اور اس کے نقطہ آغاز بننے کا، اسلام کے احیاء کا اور نظام خلافت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کا، اس کا امکان بہت روشن ہو جائے گا۔ ان کی گود میں ہے افغانستان، وہاں 10 لاکھ سے کہیں زیادہ مسلمان جانے دے چکے ہیں، انہوں نے روس جیسی قوت کے ساتھ ٹکر لی، اسلحہ دیا ہے امریکہ نے اور اس کے حواریوں نے، جانے تو انہوں نے دیے نا۔ ان میں جہاں ہر طرح کا انسان تھا، اس مجاہدین میں کثیر تعداد میں نہایت مخلص مسلمان، اور خاص طور پر یوں سوچئے جو کوئی عرب سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی سوڈان سے آیا، کوئی سعودی عرب سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی بنگلہ دیش سے آیا، کوئی ملایا سے آیا، کوئی پاکستان سے کتنے لوگ گئے جنہوں نے وہاں جامع شہادت نوش کیا ہے، ان کی کیا غرض و غایت ہو سکتی ہے سوائے دین کے؟ افغانیوں کا تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاد حریت بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک جائز بات ہے، لیکن یہ جو لوگ گئے ہیں پوری دنیا سے مسلمان کھچ کھچ کر، وہ کس کام کے لیے گئے؟ لہذا وہ خون جو وہاں دیا گیا ہے وہ رنگ لائے گا، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔
اگرچہ موجودہ حالات نہایت مایوس کن ہے، تکلیف ہوتی ہے، خانہ جنگی ہے، اب ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں سزا ہے اس بات کی کہ منہج نبوی اختیار نہیں کیا، ایک قائد سے بیعت کر کے جہاد نہیں کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک قائد سے، ایک امیر سے بیعت کر کے بیعت توڑ دی، تو جرم کی سزا تو ملے گی۔ اللہ نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا اس معاملے میں، انہیں بھی سزا دی۔ 35 صحابہ کی غلطی تھی جو 50 تیر انداز غزوہ احد میں اس درے کے اوپر حضور نے معمور کیے تھے، یہ فرما کر کے یہاں سے مت ہلنا، ان میں سے 35 چھوڑ گئے، اس کی سزا صحابہ کی جماعت کو یہ دی گئی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے، غلطی کی سزا وہ دیتا ہے۔ وہ سزا بڑے پیمانے پر اس وقت مل رہی ہے افغانستان میں۔ ایک امیر سے بیعت کی، نہ کرتے تب بھی غلطی تھی، کرنی چاہیے تھی، اور کر کے توڑ دی، یہ تو دوہرا جرم کیا ہے۔ بیعت کر کے بیعت توڑ دینا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی بیعت توڑ دے گا، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا سارا وبال اپنی جان پر لے گا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو پورا کر دے گا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایران اور پاکستان کی مفاہمت ہو جائے تو یقیناً پھر افغانستان کے حالات کی بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک سیناریو ہے، یہ نقشہ ہے، اور یہ تینوں ملک اگر کہیں کسی طریقے سے اس معاملے میں اس مقصد عظیم کے لیے کوئی اتحاد اور تعاون کر لیں تو پھر روسی جو ترکستانی ریاستیں ہیں وہ سب تو لامحالہ انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ تو لینڈ لاکڈ ہے، ان کا تو کوئی اور تعلق ہے نہیں۔ یہ بہت روشن پکچر ہے جو میں نے دکھائی ہے۔ البتہ اس کے ضمن میں چونکہ میں نے ایران سے ایک تجویز آئی کہ پاکستان، ایران، چین اور بھارت کو ایک علاقائی اقتصادی تعاون کے معاملے کے اندر جو ہے منسلک ہو جانا چاہیے، میں نے اس کی تائید کی، لیکن اس تائید کے ساتھ ایک استدعا کی ہے، بدقسمتی سے پچھلی جو قسط تھی میری جنگ کی اس میں سے وہ جملہ نکال دیا گیا، لیکن بہرحال جو میری تقریر کی پریس ریلیز آئی تھی خاص طور پہ نوائے وقت میں، اس میں وہ پورا بیان آ گیا ہے، اور وہ پوری تقریر بھی شائع ہو جائے گی میثاق میں۔ میں نے کہا ہے کہ ایرانی اگر واقعتاً اس میں سنسیئر ہے، چیز بڑی عمدہ ہے، صحیح ہے، پروپوزل بہت صحیح ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اگر سنسیئر ہے تو انہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اہل تشیع پر جو بھی ان کے اثرات ہیں ان کو پورے طور پر بروئے کار لا کر انہیں آمادہ کرے کہ وہ پاکستان میں وہی حیثیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جو ایران میں اہل سنت کو دی گئی ہے، تو یہاں پر اسلام کا معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کی طرف پیش قدمی میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ سنی اختلاف ہے، اور صاف لکھا ہے میں نے، اور یہاں تک تو خیر وہ جنگ نے بھی شائع کر دیا تھا، حالانکہ یہ زیادہ سینسٹیو معاملہ تھا، لیکن ایڈیٹر لوگوں کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، وہ جملہ تو نکال دیا، یہ نہیں نکالا۔ میں نے یہ لکھا کہ ماضی میں طرز عمل اس کے برعکس رہا ہے، ایران کی انقلابی حکومت نے یہاں کے ان شیعہ عناصر کی سرپرستی کی جنہوں نے یہاں شیعہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، اور ایران کے شیعہ انقلاب کو امپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ غلط حکمت عملی تھی، اسی کے رد عمل میں سپاہ صحابہ کی تحریک ابھری ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جب یہاں کا شیعہ ملیٹنٹ ہو گیا، جارحیت پر آمادہ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے to every action there is an equal and opposite reaction۔ یہ اس کا رد عمل ہے، سپاہ صحابہ ابھرے اور بڑی قوت کے ساتھ ابھرے، بڑی تیزی کے ساتھ ابھرے، اور اب یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ایرانی انقلاب یہاں امپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہاں کا تو یہی کا انقلاب آئے گا، اور یہاں کی عظیم سنی اکثریت کے تصورات پر آئے گا، جیسے آپ نے اپنے تصورات کی بنیاد پر وہاں ایک انقلاب برپا کیا ہے، یہاں پہ اہل سنت کو وہ حق حاصل ہے کہ یہاں پر پھر اہل تشیع کو وہی سٹیٹس قبول کرنا چاہیے کہ جو ایران میں انہوں نے اہل سنت کو دیا،
اور جو بھی ان کے گڈ آفیسز ہیں، جو بھی ان کے اثرات ہیں، جس طریقے سے یہاں پر اہل تشیع پر وہ مؤثر ہو سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں، انہیں اس پر آمادہ کرے تاکہ پاکستان بھی مذہب کی طرف پیش قدمی کرے۔ آپ نے کر ہی لی ہے تو قریب آئیں گے، تعاون ہوگا، اور اسی سے ایران کا افغانستان کا راستہ بہتر ہوگا، اور پھر یہ کہ یہ راستہ جو ہے ایک بلاک کی شکل میں ابھرنے کا اس کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے ایک پہلو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، شعور پیدا ہو جائے۔ میں یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، اگرچہ لکھنے کی مجھے زیادہ عادت نہیں ہے، مجھ پر بہت گرا گزرتا ہے لکھنا۔ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میں تو اس پر مطمئن بھی ہوں کہ چاہے ہم کروڑ میں ایک درجے میں صحیح، اگر انبیاء کے ساتھ کوئی مناسبت قائم ہوتی ہے تو وہ ہے نبی کوئی مصنف نہیں ہوا، تصنیف تو وہی اللہ کی کتاب جو لے کر آیا، کتاب تو وہی، اسے بیان کیا، اسے واضح کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں، لوگوں کے لیے واضح کریں، اس کو عام کریں، سمجھائیں، ان کے ذہنوں میں اتاریں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ایک مناسبت اللہ نے اس کے ساتھ ظاہری کہہ لیجئے، سطحی کہہ لیجئے، کروڑ میں ایک کی نسبت سے کہہ لیجئے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پر میں تو بہت خوش ہوں۔ لیکن بہرحال مجھے معلوم ہے تحریر کی اس دور میں اپنی جگہ پر اہمیت ہے، تو لکھ رہا ہوں، اپنی طبیعت پر جبر کر کے لکھ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں بھی اب عام ہو رہی ہیں تاکہ اس فکر کو، اس شعور کو آپ میں سے ہر شخص پھر اس کا جو ہے پرچارک بنے۔ اگر آپ کو اپنا انشراح صدر ہو جائے گا، اس کا صورہ کبریٰ جو ہے آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ بات صحیح ہے، ایک پختہ بنیادوں پر ہے، معقول ہے، منطقی ہے، حالات کے مطابقت کے ساتھ ہے، بین الاقوامی حالات کا تقاضا بھی یہ ہے اور ہمارے اپنے فرائض کا تقاضا بھی یہ ہے، تو آپ اس کے پرچارک بن جائیں گے، عام گفتگو میں ہی بات آگے پھیل جائے گی۔ اب میں خاص طور پر آ رہا ہوں پاکستان کی طرف۔ اس معاملے میں جو اصل رول ہے، پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے بارہا دو حدیثیں جو ہیں اپنے خطبات خلافت میں، اپنے تقریروں میں، تحریر میں، ندائے خلافت کے ذریعے سے ان دو حدیثوں کو بھی بہت عام کیا ہے۔ جب وہ دجال کے خروج کا، اور دجال مسیح الدجال یہودی ہوگا جو گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے میدان میں آ جائے گا۔ یہ پہلو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل میں ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے، مذہبی یہودی اور لبرل یہودی۔ جیسے ہمارے ہاں مذہبی مسلمان بھی ہے اور لبرل مسلمان بھی۔ مسلمان تو ہے نا کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ حجاب ہے، نہ کچھ ہے، نہ داڑھی ہے، کچھ نہیں ہے مسلمان، وہ لبرل مسلمان ہے۔ نہ شاعر دینی سے کوئی تعلق، نہ عبادات سے تعلق، ہے مسلمان۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو عبادات کی، شاعر کی پیروی کرنے والے، انہیں پھر کہا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی تقسیم ہو چکی ہے، عیسائیوں میں بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک صاحب کے جو فرینچ آتھر ہیں اور جو بہت ہی خاص طور پر مسلم فنڈامنٹلزم پر وہ بڑی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کہ شاید کیپلر نام ہے، کیپلر گبلز نام ہے، مجھے نام بھول رہا ہے، ان کی بڑی کتاب ضخیم آئی ہے، لیکن وہ اب فنڈامنٹلزم جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، نہ صرف مسلمان فنڈامنٹلزم بلکہ جوش اینڈ کرسچن فنڈامنٹلزم۔ تو یہودیوں میں اب تک جو بھی یافت ہوئی ہے، جو پیش رفت ہوئی ہے، جو انہوں نے اچیومنٹس کی ہے، وہ مذہبی یہودیوں کی نہیں ہے، وہ لبرل یہودیوں کی۔ یہ سارے بینکرز تھے، ایلڈرز آف دی زائن، جنہوں نے یہ پورا نقشہ بنایا تھا، پوری سازش تیار کی، اور اپنا یہی جو فائننسنگ پر ان کا جو ہاتھ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے ویسٹ کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر وہ نقشہ بنایا جس کے تحت 1917 میں وہ جو بالفور ڈکلیریشن، 1948 میں اسرائیل کا قیام۔ لیکن یہودی جو مذہبی تھا وہ اس میں شریک نہیں تھا، یہ آپ نوٹ کر لیجیے، بلکہ بہت سے یہودی اس کے خلاف تھے۔ وہ منتظر تھے کہ پہلے ہمارا مسیح آئے گا تب ہم کھڑے ہوں گے۔ میں نے اس کی مثال بھی دی ہے، آج بہت سے مضامین آ گئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ وقت لمبا ہو جائے گا۔ شیعوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اصل مذہبی شیعہ کچھ کرنے کو تیار نہیں تھا جب تک کہ امام غائب حاضر نہ ہو جائے۔ وہ تو منتظر تھے، امام ہمارا غائب ہے، روپوش ہے، جب وہ سامنے آئے گا تب ہم کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ ہو کر جہاد کریں گے۔
یہ خمینی صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کامیابی ہے. انہوں نے شیعوں کو آمادہ کیا کہ بھائی امام صاحب جب آئیں گے اب بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہے، کچھ کریں تو صحیح نا، آنے والے امام کا راستہ ہی صاف کریں. تو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے خمینی کی وہ یہ ہے کہ شیعہ آرتھوڈاکس فکر جو ہے اس میں ایک حرکت، اس میں ایک اقدام کی جو ہے وہ بات پیدا کر دی کہ ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ انقلاب آیا. یہی مسئلہ یہودیوں میں تھا. ان کا مسیح، وہ مسیح کون تھا؟ پیشن گوئیاں تھی کہ ایک مسیح آئیں گے. وہ مسیح تو آ گئے، انہیں تو مرتد قرار دے کر پھانسی پہ چڑھوا دیا. تو ابھی وہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تو سٹینڈ کر رہی ہے نا. دے آر اسٹل ویٹنگ فار دیئر مسیح. اور جب وہ مسیح آئے گا ان کا، تو وہ ان کا گریٹر اسرائیل قائم کرے گا. وہ گریٹر اسرائیل جو نیل سے لے کر فرات تک کے تمام علاقے کے اوپر قائم ہوگا. اس کے وہ منتظر بیٹھے تھے جب تک وہ نہیں آتا ہم کچھ نہیں کریں گے. اس وقت تو کمائے جاؤ، کھائے جاؤ، اور جو بھی دنیا کے جو بھی محنت ہے اس میں سے جو اس کی ملائی ہے وہ ساری کھینچتے رہو اپنے بینکنگ نظام سے. باقی یہ کہ اصل جو کام ہمیں کرنا ہے وہ جب کہ مسیح آ جائے گا. یہ جو لبرل یہودی تھے انہوں نے کہا بھائی کچھ تو کریں نا، وہ جب آئے گا مسیح آ جائے گا. انہوں نے یہ نقشہ کیا، بڑی کامیابی حاصل کر لی. اعلان بالفور، قیام اسرائیل، اور پھر یہ کہ سن 73 میں اس کی حفاظت. یہ ساری اچیومنٹ مذہبی یہودیوں کی نہیں ہے، یہ لبرل یہودیوں کی. البتہ اب جو لوگ آ کر آباد ہوئے اسرائیل میں، ان میں اکثریت جو ہے وہ مذہبی یہودیوں کی ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا ہے. اور کسی بھی وقت یوں سمجھیے، میرے نزدیک تو یہ چند سالوں کی بات ہے. اس وقت کشمکش کیا ہے وہاں پر، یہ ذہن سمجھ لیجئے اسرائیل کا. یہ جو گولڈن سٹائن جس نے کہ مسجد خلیل میں گھس کر جو ہے 70-80 مسلمانوں کو شہید کیا ہے، آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے؟ کتنا سچا پکا مسلمان چہرہ نظر آتا ہے. ایک داڑھی اس کی، معلوم ہوتا افغان مجاہد ہے. ڈاکٹر بائی پروفیشن، اور اس کے تمام پولیس کہتے ہیں کہ نہایت ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر. لیکن فنڈامنٹلسٹ یہودی، اس کے اندر مسلمان کی جو دشمنی ہے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے کتنی ہے، کس قدر وحشیانہ کام اس شخص نے کیا ہے. کوئی عام آدمی ہوتا، ان ایجوکیٹڈ ہوتا، کوئی اور ہوتا، کوئی اور بات تھی. ایک ڈاکٹر ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے. عام لوگ کہتے ہیں بڑا ہمدرد، بہت ہی خادم خلق قسم کا ڈاکٹر. لیکن وہ یہودی جو اصل مذہبی یہودی ہے، اور اس کی علامت اس کے سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے، اسکل کیپ بھی ہے، اور اس کی داڑھی بھی ہے. اور داڑھی بڑی لمبی چوڑی، فیشنی داڑھی نہیں، سچی داڑھی معلوم ہوتی ہے. یہ جو اب یہودی فنڈامنٹلسٹ ہے، ہی از لوزنگ پیشنس. وہ اس معاہدے کے خلاف ہے جو ہو رہا ہے پی ایل او کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا اور 1 انچ زمین نہیں دینی ان کو. تو کشمکش اب وہاں اصل میں ان کے مابین ہے. لبرل اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں تمام اس عالم عرب کا ایک اکنامک بلاک بنا کر ان کی اصل دولت میں سے ملائی کھینچتے رہنا چاہیے. ورکنگ لیبر کلاس ان کو بنا کر فائدہ اٹھاؤ. نامینل کوئی اپنی ریاست قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک یروشلم کا معاملہ ہے وہ ان دونوں کے مابین متفق علیہ ہے، لبرل اور آرتھوڈاکس. ہیکل سلیمانی کی تعمیر جس کے لیے لازم ہے مسجد اقصی کو منہدم کرنا، شہید کرنا. یروشلم کو اپنا مستقل دارالخلافہ بنانا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری مصالحت جو ہوئی ہے پی ایل او کے ساتھ وہ صرف جیریکو کی ہوئی اور یا غزہ کی پٹی کی ہوئی، یروشلم کا کوئی ذکر نہیں. حالانکہ یروشلم پر بھی تو ان کا قبضہ سن 67 میں ہوا ہے، لیکن یہ اس ساری مصالحت کے سکوپ سے باہر ہے. لہذا وہ تو متفق علیہ ہے. اسی لیے میں اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کچھ اور بھی شواہد ملے ہیں. یہ تو 2-3 سال کی بات ہے، کسی بہانے سے مسجد اقصی شہید کی جائے گی اور وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے. اس پر جو بھی رد عمل ہوگا مسلمانوں کی طرف سے، فنڈامنٹلز مسلمان، آخر وہ تو سعودی عرب میں بھی ہے جو چل کر افغانستان میں لڑنے کے لیے آئے، تو کیا وہ اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ پھر جو بھی پورے عالم عرب کے اندر ریئیکشن ہوگا، جیسے ایودھیا کی مسجد کے منہدم ہونے پر
ہزاروں ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا پروٹیسٹ میں اور اس کے سینے چھلنی کر دیے گئے. اسی طریقے سے یہ فنڈامنٹلسٹ عرب نوجوان ان کے سینے چھلنی ہوں گے، اور کن کے ہاتھوں ہوں گے؟ مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ہوں گے، جن کی فہرست میں ایک اضافہ ہو گیا یاسر عرفات کا. حسنی مبارک ہو اور ہو، ان کے اندر اب ایک اضافہ یاسر عرفات کا بھی ہو گیا. حماس کو اب اگر کوئی قتل کرے گا تو کون کرے گا؟ یہودی کائے کو کریں گے؟ اسرائیلی تو وہاں سے فوج وڈرا کر لی جائے گی. اب وہ تو پی ایل او کی پولیس جو ہے وہ حماس والوں کو جو ہے وہ اب ان کے سینوں کو چھلنی کرے گی. یہ ہے بدترین صورتحال سیناریو جو وہاں ہونے والا ہے. لیکن جب وہاں یہ ہوگا تو حضور نے فرمایا یخرج ناس من المشرق، مشرق سے فوجیں آئیں گی. یہ ہے وہ مشرقی بلاک جو میں نے کہا ہے، سینٹرل ایشیا کا یہ بلاک جو عرب کے مشرق میں واقع ہوا. اور ایک حدیث جو ہے یخرج من خراسان رایات سود، اس خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے چلیں گے. لا یردھا شیء، کوئی طاقت انہیں واپس نہیں پھیر سکے گی. حتی تنصب بے ایلیا، یہاں تک کہ ایلیا یعنی یروشلم میں جا کر نصب ہو جائے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی. اور خراسان کون سا تھا حضور کے زمانے میں؟ یہ پورا افغانستان تو اس میں شامل ہے، ملحقہ علاقے پاکستان کے، ایران کے اور ترکستان کے. یہ علاقہ ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا رحل کے اندر افغانستان رکھا ہوا ہے، پاکستان اور ایران. اس رحل کا کچھ حصہ تو مل جاتا ہے نا قرآن کے اس جلد کے ساتھ. تو ادھر کا علاقہ، ادھر کا کچھ علاقہ، اور یہ ہے یہاں سے ہونا ہے جو ہونا ہے. یہ میں نے حدیث سے دونوں آپ کو سنا دی. اس میں پاکستان کا رول بڑا کروشل ہے. 400 سالوں سے سارے مجددین اس خطے میں پیدا ہوئے. کوئی تو آخر اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت تھی نا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پورے ترکستان کے اندر پھیلا ہوا. افغانستان، ترکستان. یہ صبغت اللہ مجددی، یہ پورا سلسلہ کس کا ہے؟ وہ مجدد تو ہندوستان کے تھے نا، مجدد الفسانی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، ان کا جہاد جس میں کہ دور صحابہ کے کردار اور شخصیتوں کا انعکاس موجود ہے. پھر 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، حضرت شیخ الہند جیسا مجاہد حریت پوری دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا. یہ 400 برس کی تاریخ ہے ہمارے پیچھے. وی آر کسٹوڈینز. یہ ہمارا ہسٹوریکل رول ہے. پاکستان بنا اسلام کے نام پر، پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بنا. پاکستان واحد ملک ہے جس کے دستور کا اندر قرارداد مقاصد کی شکل میں اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ ہم حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکمیت اللہ کی ہے. ہمارے پاس جو اختیار بھی ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو اصل مختار اور حاکم ہے اس نے جو بھی اس کے لیے لمیٹیشن معین کر دی ہے اس کے اندر اندر اختیار استعمال ہو. یہ ہے ہمارا وہ رول. بدقسمتی سے ہم بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے، اپنے دھندوں میں منہمک ہیں، پیسوں میں نہ معلوم کیا ہونے والا ہے. یہ سارے دھندے، یہ ساری جائیدادیں آپ کی. ذرا گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ کے ذرا یہ جو بھی درمیان میں جگہ پر کر لیں. مجھے تو توقع نہیں تھی کہ یہ پورا حال پور ہو جائے گا، لیکن بہرحال آ جائیے. پھر جب اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا رول، ہم بھٹکے ہوئے ہیں دھندوں میں، کاروبار میں، پیسہ بنانے میں، جائیدادیں بنانے میں. سیاست دان ہیں تو وہ الجھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو گرانے میں. ایک سے ایک بڑھ کر سکینڈل آتا ہے. اربوں روپے سے کم کی تو اب بات ہی نہیں ہوتی. وہ لاکھوں لاکھوں کا غبن نہیں ہوتا، اب تو کروڑوں اور اربوں کا معاملہ ہوتا. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کل ہی تو بتایا ہے زین العابدین صاحب نے کہ ٹائم کا جو تازہ شمارہ آیا ہے، ہارٹ آف عرب لینڈ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تصویر اس سے سامنے آ جاتی ہے. مسجد اقصیٰ کی ابھی رینوویشن ہوئی ہے،
اس میں نہ معلوم کتنے من سونا جو ہے اس سے جو ڈوم ہے اس کی گنبد جو ہے اس کے اوپر سونے کا پانی جو پھرنا ہے جو پلیٹیں لگانی ہے اس کے لیے شاہ حسین نے 1 ملین پاؤنڈز کا اپنا مکان لندن میں فروخت کیا ہے، اور اتنا سونا جو ہے منوں میں ہے وہ اس لیے فراہم کیا کہ مسجد اقصی کے اوپر ظاہر بات ہے اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، تو اوپر جو اس کا ڈوم ہے اس کے اوپر سونے کی کا ہوگا، پتلی چڑھائی جائے گی۔ اور یہودی لکھ دیا ٹائم نے، ان لوگوں کو یہ تو بہرحال گیو دی ڈیول دیئر ڈیو کہ وہ کچھ نہ کچھ سچائی بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ جو جھوٹ پھیلائیں اس کے لیے کریڈیبلٹی پیدا ہو جائے۔ سارا ہی جھوٹ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا، لیکن سچ میں جھوٹ اتنا ملاؤ کہ اعتبار قائم رہے، وہ سچی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو ان کا یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے کام آئے گا جب ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، لے آؤ جتنا سونا لا سکتا ہے لے آؤ، لگا دو یہاں، تو کام تو ہمارے آنا ہے۔ ہمیں جب ہیکل کی تعمیر کرنی ہے تو ہمیں سونا چاہیے نا۔ اچھا شاہ حسین کا مکان بک کر وہ سونا یہاں پر پہنچ گیا۔ یہ ہے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ تو وہاں جو کچھ ہونے والا اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے یہودی فنڈامنٹلز کا ذہن کیا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا 2-3 سال سے زیادہ کی بات نہیں۔ ادھر کی باتیں یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے 40 ٹکڑے ہونے، اور کہا جا رہا ہے کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں یہ تو چند سال کی بات ہے کہ یہ ہانگ کانگ یہ علاقہ جو ہے بنا دیا جائے۔ یہ بین الاقوامی سازشیں ہیں۔ یہ دوسری بات ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان کی سازشوں کو اللہ ناکام بنا دے۔ اللہ کو تو قدرت حاصل ہے لیکن یہ سازشیں وہاں تو ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ نمبر 1 اس وقت ٹارگٹ ہے، اور اب یہ کچھ جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان معاملات کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے اب اسٹریٹجی بدل گئی ہے، باہر سے اٹیک نہیں ہوگا، اندر سے سیبوٹاج کرایا جائے گا، اس کو ہٹ کرنا ہے۔ اسی اسٹریٹجی کا مدرسہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے معین صاحب جو آئے ہیں اب باہر سے، تو اس کو قائم رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کی بات پر لوگ جو ہے کان دھریں، اور آئی ایم ایف کے جو بھی وہ ایجنٹ ہیں، جو بھی مالیاتی کا پورا عالمی نظام ہے، اس کی جو شرائط وہ بنوانا چاہتے ہیں اس پردے کے اندر وہ ساری شرائط بنوا لیں، ورنہ یہ کہ اب خام خواہ کو امریکہ ناراض کرے کہ تم ختم کرو، وہ کسی بڑے خفیہ طریقے سے یہیں سے لوکل کسی سبورسیو ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ختم کرا دے۔ بکنے والا آدمی تو یہاں موجود ہے۔ اس حوالے سے حالات بہت تشویشناک ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے، اب میں یہ جو پہلی 3 آیتیں تھیں ان میں سے بقیہ 2 آیتوں کا صرف ترجمہ کروں گا، اور آخر میں اب صرف وہ 3 آیتیں جو ہیں جس کا تعلق خاص پاکستان سے ہے اس کے بارے میں بھی، چونکہ اس پر تو ہمارا یہ منتخب نصاب نمبر 2 کا ایک درس ہے مستقل، کیسے موجود ہے اس پر۔ بہرحال پہلے تو یہ سمجھ لیجئے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، پہلی بات تو یہ ہمارے لیے حکم ہے اللہ کا، ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ کوئی دوستی نہ کرے۔ یہ حکم ربانی ہے، اور میں نے ثابت کر دیا ہے اس حکم کے اصل مخاطب آج کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ بعضهم اولیاء و بعض اس وقت نہیں تھا، آج ہے۔ اس کے بعد جو تنبیہ آئی ہے سنیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ وہ پھر یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قانوناً مسلمان ہو، مسلمانوں کا قائد ہو، مسلمانوں کا رہنما ہو، کوئی ہو، لیکن اگر ان سے دوستی کرتا ہے تو وہ امت محمد میں سے نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ یہ روگ کا لفظ قرآن میں کس کے لیے آتا ہے؟ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، اس کے لیے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، انہی میں گھستے چلے جائیں گے، انہی سے دوستیاں کریں گے،
انہی کے ساتھ پینگے بڑھائیں گے. آج کا پورا عالم عرب اس یہ جو آیت ہے یہ اس کا مصداق ہے. اور آپ کے ہاں بھی جو اس رخ پر سوچتے ہیں وہ سب اس آیت کے مصداق ہے. قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ پڑھو اور صرف ثواب حاصل کر لو، یا اس کو سمجھو اور اس کی آنکھوں سے دیکھو حالات کو، نور قرآنی سے سمجھو حالات کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. کہتے کیا ہے؟ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے. ان سے اگر ہم نے دشمنی مول لے لی تو کہاں رہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو صرف اس کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو. فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، وہ اللہ کو کہاں مانتے ہیں؟ ابھی میں حیران ہوا، ہمارے قومی اخبار کا اداریہ تھا، اس اداریے میں پنجاب کا جو ایک محاورہ ہے اسے استعمال کیا گیا کہ خدا نزدیک ہے یا یہ مکہ. جو فوری مکہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، خدا کو کون جانتا ہے؟ امریکہ بہادر، نیو ورلڈ آرڈر، اس کی طاقت، سول سپریم پاور، UNO، گھسے جا رہے ہیں انہی کے اندر گھسے جا رہے ہیں. یسارعون فیہم، الفاظ تو دیکھیے، یسارعون فیہم، انہی میں گھسے جا رہے ہیں. اور کہتے کیا؟ اندیشہ ہے بڑا، ان کی اگر حمایت نہ ملی، ان کی پناہ نہ مل سکی تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح عطا فرما دے، یا اپنی طرف سے کوئی اور ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ یہ منافق جن کے دلوں میں روگ ہے، جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے اس پر نادم ہو کر رہ جائیں. یہ تو وہ پہلی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر اس دن کہیں گے اصل اہل ایمان، اللہم جعلناہم منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر دے. اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. یہ تھے وہ لوگ جو کہتے تھے اپنی قسمیں کھا کھا کر کے ہم مسلمان ہی ہیں، مسلمانوں ہی میں سے ہیں. حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال حبط و رکارت ہو جائیں گے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے مسلمانان پاکستان کو قرآن مجید کی ان 3 آیات کو اس وقت کی اپنی بین الاقوامی پالیسی کا مرکز، کارنر سٹون، مرکز و محور بنائے ان آیات. اب اگلی 3 آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، خاص ہم پاکستانی مسلمان آج کے حالات کے مطابق وہ اس کے مخاطب ہیں. اور دیکھیے 3 آیتوں کے مجموعے جو میں نے شروع میں کہا تھا اس کی نشانی کیا ہے. پہلا مجموعہ بھی شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، پھر 2 آیتوں میں ایک مضمون مکمل ہو گیا. اب پھر یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے واپس پھر گیا اپنے دین سے. لیکن یہ واپس پھرنا ایک تو ہوتا ہے قانونی انداز میں، کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے، ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، پارسی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، یہ ارتداد ظاہری ہے، قانونی ہے، جس کی سزا قتل ہے. ایک ارتداد معنوی ہے، نفاق، اندر ہی اندر پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اسلام کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، جماعتی نظم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں. یہ ہے وہ ارتداد معنوی، من یرتد منکم عن دینہ. اور یہاں یہ سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا اصل مخاطب ہم مسلمانان پاکستان. کیوں؟ ایک ہسٹوریکل رول اللہ نے اسائن کیا. 400 برس تک تمام مجددین اس خطے میں پیدا کیے. ہم نے کہا ہے اللہ ہمیں ایک ملک چاہیے جس میں تیرے نبی کے نظام کو قائم کریں. اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ ہم تیرے دین کو قائم کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ سے گنجا دیا پورے طول و عرض کو ہندوستان کے. اور پھر جب مل گیا تو ہم نے کیا کیا؟ یہ ارتداد نہیں ہے، یہ پیچھے پھر جانا نہیں ہے، اپنے وعدوں کو بھول جانا نہیں ہے. کارخانے بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، سڑکیں بناؤ، سب کچھ بناؤ، محل بناؤ. اللہ کا دین کہاں ہے جس کے لیے یہ ملک بنایا تھا؟ وہی سودی نظام. پورا
پورا کا پورا وہ نظام کھول کر دیا تھا، جو کا تو انٹیکٹ ہے. صوبے جو وہ بنا گیا وہ تو گویا کہ پتھر کی لکیر ہے، ادھر سے ادھر ہو جائے قیامت آ جائے. جو نظام وہ بنا گیا آزاد قبائل، آزاد قبائل، آزاد قبائل، ہم تو گویا کہ محکوم ہی ہے. آزاد کہاں ہوا؟ آزاد قبائل تو آزاد قبائل ہے. مجال ہے سرے منہ کسی اعتبار سے نظام میں فرق ڈالا. یہ ہے ہمارا ارتداد، اور اس کی جو سزا ہے میں لکھ چکا ہوں، جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. انتہائی سزا یہ ہو سکتی ہے جس طرح کروڑوں کو کی تعداد میں مسلمانوں کو اور خاص طور پر عربوں کو قتل کروایا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں، اسی طریقے سے ہمارا قتل عام ہندوؤں کے ہاتھوں. 93,000 ہمارا قیدی بنا تھا کہ نہیں؟ تو کیا 93 لاکھ ہمارا قتل نہیں ہو سکتا ان کے ہاتھوں؟ جھلک تو دیکھ چکے ہو، وہ ٹریلر تو اللہ نے دکھا دیا تھا. ڈرو اس سے کہ کہیں وہ اصل فلم جو ہے وہ نہ شروع ہو جائے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. تمہیں رول دیا گیا ہے، تمہیں اسائن کیا گیا، اس کے لیے اللہ نے مجددین یہاں بھیجے ہیں، تمہاری دعائیں سنی ہے، تمہیں پاکستان دیا ہے، سب کچھ کر دیا. اللہ کی طرف سے تو بات پوری ہو گئی، حجت تمہارے اوپر قائم کر دی گئی. تم نے کیا کیا؟ فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. تو جو کچھ تم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے. ایک تو اس میں یہ موجود ہے جو میں نے اپنی اس کتاب کے آخری باب میں لکھا ہے کہ اس کو بھی بعید از قیاس نہ سمجھیے کہ پاکستان کا صفایا ہو جائے ہندوؤں کے ہاتھوں. لیکن اس کے باوجود مجھے امید ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ انہی ہندوؤں کو اسلام کی توفیق دے کر ان کے ہاتھوں اپنا جھنڈا اٹھوا لے گا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف. اگرچہ میں نے اس میں یہ بھی کہا ہے ہوپ فار دی بیسٹ کے درجے میں اللہ ہمیں جگا دے، ہوش میں لے آئے، ہم جاگ جائیں، ہم توبہ کر لیں، اجتماعی سطح پر توبہ کر لیں، اور اللہ تعالی ہمیں کمر ہمت کسنے کی توفیق دے دے، ہم اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر اس سزا کے ہماری کیفیت بدل دے. ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. دونوں امکانات ہیں. تیسرا درمیانی بھی ہے کہ کوئی ایک اللہ چھوٹا عذاب بھیج کر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کوئی عذاب ایسا آ جائے. وہ عذاب تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی عذاب کی صورت میں تو یوں سمجھیے کہ جس کو کہتے راؤنڈ دی کارنر، جو زلزلہ جو آنے والا ہے آپ کی اقتصادیات کے اندر، روئی کی فصل کی تباہی سے جو بھی حالات اس وقت ہیں آپ کی ملک کی صنعت و حرفت کے اندر، اس کے کیا نتائج ہوں گے، کس طرح آپ ہاتھ جوڑ کر شرائط ماننے پر مجبور ہوں گے ان لوگوں کی جو بھیک دیں گے صرف اپنا کفر کرانے کے بعد. وہ جو دجال کے بارے میں کہا ہے وہ دے گا کھانے کو لیکن دے گا کفر کروا کر. آج ایک نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں قائم ہے، ہاتھ جوڑو، شرطیں مانو تو لے جاؤ کھا لو. بہرحال کسی شکل میں کوئی چھوٹا موٹا عذاب آ کر بھی اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں تو بھی یہ نفع کا سودا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے. فیاتی اللہ بقوم، کوئی اور قوم لے آئے گا اللہ. اچھا وہ قوم جو ہے اس کے کیا اوصاف ہوں گے؟ اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف ابھی پیدا کر لیں. جن لوگوں نے بھی اس کے لیے پہلے سے شعور جنہیں حاصل ہو گیا، کمر ہمت کس لی ہے، اقامت دین کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی ان آیتوں میں رہنمائی ہے. وہ اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنا جو ہے خود تنقید کریں، اپنے اوپر سیلف کریٹیسزم کریں، یہ اوصاف موجود ہے یا نہیں، کمی ہے اس کو پورا کریں. اور جن کو ابھی تک یہ شعور نہیں ہے اللہ کرے کہ انہیں شعور ہو اپنی حیثیت کا، بحیثیت مسلمان کہ ہمارا فرض ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا فرض ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا. اور احساس ہو جائے پاکستان کی اہمیت کا، اس کا جو رول ہے، جو ہسٹوریکل رول ہے، اور جو جیوگرفی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، احادیث نبویہ کے حوالے سے بتایا، اگر اس کا شعور پیدا ہو جائے، خود شعوری اور خدا شعوری، خدا سے محبت
اور اپنی حقیقت کو پہچاننا، یہی دو چیزیں تو ہے۔ تو وہ دیکھیں وہ اوصاف پیدا کرے۔ میں بس اب جلدی سے ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، جائزہ لیں، ہمیں مال محبوب ہے، دولت محبوب ہے، دنیا محبوب ہے، مال اور اولاد اور بیویوں کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت سے، یا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں تمام محبتوں پر غالب آ چکی ہے؟ ہر شخص اس کی سیلف اسسمنٹ کرے۔ نمبر 2، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت۔ اور کافروں میں نوٹ کیجئے، ایک کھلا کافر ہوتا ہے، چھپا کافر ہوتا ہے۔ چھپا کافر منافق ہے۔ 2 مرتبہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، جہاد کیجئے کافروں سے بھی، منافقوں سے بھی، یہ مارے آستین جو مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر اندر سے ڈنک مارتے ہیں، تحریکوں اور جماعتوں کے اندر آ کر اندر سے سبورسیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ جہاد کیجئے ان کے خلاف بھی، اور سختی کیجئے، نرمی نہ کیجئے۔ حضور کی طبیعت یوں سمجھیے طبیعت ثانیہ تھی، نرمی، رقت، نرم مزاجی۔ فرمایا نہیں، ان کے لیے نہیں، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے۔ تو اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اور تیسرا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہ ہو اور بددل نہ ہو، جو چاہے کہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں یہ فضل عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، لامتناہی ہے۔ اوروں کو فضل دیا، تمہیں بھی دے گا، مانگو تو صحیح نا، مانگو، لیکن مانگنے کے لیے پہلے عزم مصمم کرو کہ ہمیں یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ آگے فرمایا انما ولیکم اللہ، دیکھو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو ولی نہ بناؤ، کافروں اور منافقوں کو ولی نہ بناؤ۔ تمہاری دوستی، تمہاری حمایت، تمہاری دلی محبت کن کے لیے ہونی چاہیے؟ انما ولیکم اللہ، پہلے تو اللہ، ورسولہ، نمبر 2 اللہ کا رسول، نمبر 3 والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں۔ لیکن کون اہل ایمان؟ وہ نہیں جو نہ نماز نہ روزہ اور اہل ایمان اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ڈنڈ سمجھ کر نہیں، اپنے اوپر تاوان سمجھ کر نہیں، جھک کر، تواضع کے ساتھ۔ اللہ کا حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کسی نے سائل سے آپ سے سوال کیا ہے، وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں دیا۔ اور انسان کہے گا اے اللہ تو تو پاک ہے، اس سے تجھے بھوک لاحق نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میرا وہ بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں تھا وہاں، میں مانگ رہا تھا کھانا تجھ سے، میرا بندہ تھا۔ اور اے میرے بندے، میں ننگا تھا، میں نے لباس چاہا کہ مجھے دے دے، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ اے اللہ تو اور تجھے اڑیا نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرا وہ بندہ۔ تو سائل کے آستین میں سے نکلنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر دینی تحریکوں میں، ہر تحریک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمہ وقت، اب ان کو وہ اپنی معاش کریں، دکانداری کریں یا دینی تحریک کو چلائیں، ان لوگوں کے لیے اگر انسان جو ہے کوئی تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو جھک کر تعاون کرے، نہ یہ کہ اپنے اوپر تاوان سمجھے یا اپنا احسان ان پر سمجھے۔ ان کا احسان مانے کہ انہوں نے اپنے کیریئر چھوڑے، اپنے جو خوشنما جو بھی دھندے ہو سکتے تھے ان کو چھوڑا، اور وہ آ کر لگ گئے ہیں اس دین کے کام میں، بجائے اس کے کہ انہیں بنظر استحقار دیکھا جائے، ان کا احسان مانا جائے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو رہ جاتے ہیں اس میدان میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں، اپنے کیریئر، اپنی ملازمتیں، اپنی سیکیورٹی آف امپلائمنٹ، سرکاری ملازمت کی امپلائمنٹ کی سیکیورٹی کون چھوڑنے پر آمادہ؟ وہ دینی جماعت ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کیا پتا ہے کون چھوڑے گا اپنی پختہ ملازمت؟ جنہوں نے اپنے کیریئر چھوڑ دیے، جنہوں نے اپنے مستقبل برباد کیے، جنہوں نے اپنے کاروبار جو ہے بند کیے، ان کو سمیٹ لیا اس لیے کہ ہم تن کسی دین کے کام کے لیے وقف کر دیں۔
آپ ان کو اپنا محسن سمجھیں، ان کے ساتھ تعاون ہو تو جھک کر ہو، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے بعد آخری آیت وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ یوں سمجھیے کہ اصل بات، نکتے کی بات وہ یہ ہے، ہر شخص جائزہ لے کیا واقعی میری اصل محبت اولا اللہ کے لیے ہے، ثانیاً اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ثالثاً ان اہل ایمان کے لیے ہے کہ جو اس دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو یہ ہے حزب اللہ، یہ کوالیفائڈ ہو گئے حزب اللہ کے مقام کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے حزب اللہ ہی غالب آ کر رہے گی۔ لیکن کوالیفائی کرنا اس مقام کے لیے، اس کے لیے آپ کو محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔